اور ایک آیت پاک میں عفو یعنی معاف کرنے کی بڑی صفت بیان کی گئی ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، کہ اے میرے بندے معافی کو اختیار کرو۔ جیسے دنیا میں لوگ بہت ساری چیزیں لے لیتے ہیں، جس آدمی کو جو ضرورت ہوتی ہے وہ لیتا ہے، بھوکا کھانا لیتا ہے، پیاسا پانی لیتا ہے، لباس کی جس کو ضرورت ہے وہ لباس اختیار کرتا ہے، اور جس آدمی کو جو ضرورت ہوتی ہے وہ دنیا میں وہ لے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دنیا میں تم کچھ لو نہ لو مگر معافی کو ضرور لے لو، یعنی معاف کرنے کی عادت لے لیا کرو۔ خذ العفو وأمر بالعرف، اور اچھے کام کا لوگوں کو حکم بھی دو۔ اور جو لوگ جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، گوار ہیں یا ہٹ دھرم ہیں، ان سے منہ پھیر لیجئے۔ یہ دو آیات کریمہ میں ایمان والوں کو معاف کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ حاضرین کرام، معاف کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ سب سے اہم بات تو یہ ہے معاف کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ آج دیکھیے کہ لوگ دنیا میں بہت سارے کام اختیار کرتے ہیں، کوئی کسی کی پیروی کرتا ہے، کوئی کسی کی نقل کرتا ہے۔ آپ غور کریں کہ اس وقت خاص طور پر مسلمان نوجوانوں میں ہیئر کٹنگ کا فیشن بہت چل پڑا ہے، چھوٹے بچے سے لے کر بڑی بڑی عمر کے لوگوں تک یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون سا ہیرو کیسی کٹنگ کرتا ہے، اس کے بال کا انداز کیسا ہے، وہ اس کی پیروی کرنے لگتا ہے۔ لباس میں اس کی پیروی کرتے ہیں۔ جس کی پیروی یا اس کی اطاعت کرنے یا اس کی شباہت اختیار کرنے میں نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا، بلکہ پیسے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بال سیدھے طریقے سے کٹا لیں 50 روپے لگیں گے، فیشن میں جائیں گے 100-150 روپے لگ جائیں گے، تو اپنے پیسے ضائع ہو جا رہے ہیں کسی کی اطاعت کرنے، کسی کی شکل و صورت اختیار کرنے میں۔ اس کا کیا فائدہ ہے؟ جس شباہت اختیار کرنے کا نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو، اس شباہت یا پھر اس کی پیروی یا اس کی صورت بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ لوگ ایسے کاموں کو فالو کیوں کرتے ہیں کہ جس کے فالو کرنے میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے؟ تو یہ تو بے وقوفی اور نادانی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت اگر بندے کو اختیار کرنا ہے، کچھ لینا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی صفت اختیار کیجئے۔ کسی دنیا دار آدمی کے جیسے مت بنیے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے عفوٌ، یعنی اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے غفور، اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے رحمان، وہ مہربانی فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے ستار، لوگوں کے عیبوں پر پردے ڈال دیتا ہے، برائیوں کو چھپا دیتا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ اللہ کے صفات اختیار کریں۔ کوئی آدمی پیسہ خوب خرچ کر رہا ہے، یہ دیکھ کے اس کے جیسا کر رہے ہیں، اور کوئی صورت اپنی حیوانات کی جیسی بنا رہا ہے اور اپنے سر کے بال حیوانوں جیسے بنا رہا ہے، یہ بھی اس کی پیروی کر رہا ہے۔ اس سے حاصل کیا ہونے والا ہے؟ اگر پیروی کرنا ہے، اگر اطاعت کرنا ہے تو خالق کائنات کی کیجئے۔ حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو بخش دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت غفور اور صفت عفو، اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے، اس کو اختیار کیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اے میرے امتیو اللہ کے صفات اختیار کرو۔ اگر کسی کے جیسے بننا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے صفات اپنے اندر پیدا کر کے اللہ تعالیٰ کی صفت کے جیسے بنو۔ رب معاف کرتا ہے، ہم بھی معاف کریں۔ اللہ بخش دیتا ہے، ہم بھی معاف کریں، بخش دیں۔ لوگوں کو درگزر کریں، غلطیوں پر چشم پوشی کریں، لوگوں کی غلطیاں دیکھ کر نہ اندیکھا کریں۔ یہ کیفیت انسان کے اندر ہونی چاہیے، مطلب بدلہ نہ لے۔ بعض ایسے ذمہ دار ہوتے ہیں کہ غلطی دیکھ کر ان کو بتانا پڑتا ہے، وہ نہیں بتائیں گے تو اولاد اور ان کے ماتحت لوگ بگڑ جائیں گے۔ جیسے ماں باپ ہیں، ماں باپ اپنی اولاد کی غلطیاں دیکھ کر چشم پوشی کریں گے تو اولاد بگڑ جائے گی، ان کو تو سمجھانا ضروری ہے۔ لیکن لوگ جو ہمیں تکلیف دیتے ہیں، اذیتیں پہنچاتے ہیں، ان اذیتوں اور تکلیفوں پر درگزر کریں، انہیں معاف کر دیں، اس کا بدلہ نہ لیں۔ یہ تعلیم ہمیں اسلام عطا فرماتا ہے۔ بہرحال حاضرین کرام،
اللہ تعالیٰ کی صفت عفو، اللہ کی صفت غفور، خالق کائنات بخش دیتا ہے، خالق کائنات معاف فرماتا ہے۔ غفور سے مغفرت سے بنا ہے غفور، اور عفو سے بنا ہے عفوون۔ تو یہ عفون اور مغفرت، یہ دونوں میں کیا فرق ہے؟ حاضرین، مغفرت کا معنی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، بخش دیتا ہے، لیکن اس کے نامہ اعمال میں جو گناہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ لکھے ہوئے رہتے ہیں، اس کی سزا نہیں ملتی۔ یہ معنی ہوتا ہے مغفرت کا۔ جیسے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہم اغفر لنا، اے اللہ ہمیں بخش دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ بخش دے گا، ان گناہوں کی سزا نہیں دے گا۔ لیکن جب ہمارے نامہ اعمال کھولے جائیں گے تو وہ اعمال میں وہ گناہ لکھے ہوئے ہوں گے۔ یہ مغفرت ہوئی، گناہ لکھے ہیں یعنی گناہوں کا پروف ہے، مگر معافی مل جاتی، اس کا معنی ہے مغفرت۔ اور عفون کا معنی ہے، اللہ کی صفت ہے عفوون، اور یہ بنا ہے عفون سے۔ تو عفو کا معنی ہوتا ہے ایسے معاف کرنا کہ اعمال سے وہ گناہ بھی مٹا دیے جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود عفو ہے اور بندوں سے حکم فرما رہا ہے تم بھی عفو کرو، یعنی معاف کرو لوگوں کو۔ تو حاضرین، معافی بڑی دولت ہے، معاف کرنا بہت بڑی دولت ہے، مانگنا بھی بڑی دولت ہے معافی، اور معاف کرنا بھی بڑی دولت ہے۔ میں نے ابتدا میں عرض کر دیا ہے کہ کمزور دل والے، مجبور انسان اور بے بس انسان کسی کو معاف نہیں کرتے۔ معاف وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس طاقت ہوتی ہے، جن کا دل بڑا ہوتا ہے، جو قوت والے ہوتے ہیں، بہادر ہوتے ہیں۔ بہادر آدمی ہی لوگوں کو معاف کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ العفو لا یزید العبد الا عزا فاعفوا یعزکم اللہ۔ اے لوگوں، جو آدمی معاف کرتا ہے، جتنا معاف کرے گا اس کی عزت اتنی بڑھے گی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معاف کرنے سے عزت کم ہو جائے گی، بدلہ نہیں لیں گے، نہیں ڈانٹیں گے غلطی کرنے پر تو عزت کم ہو جائے گی، یہ سمجھتے ہیں۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معاف کرو تمہاری عزت بڑھے گی۔ تو معاف جتنا زیادہ کریں گے اتنی عزت بڑھے گی۔ اور حضور نے فرمایا کہ تم لوگ معاف کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں عزت عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ عطا فرمائے گا۔ عزت اور غلبہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ غور کیجئے کہ آج دنیا میں مسلم قوم ساری دنیا میں ذلیل ہے، بے عزت ہے۔ اسی لیے تو آپ غور کیجئے، مثالیں بہت ساری، ہمیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جتنی آواز نکال لیں، جتنا چیخ و پکار کر لیں، کچھ بھی کر لیں، مسلمانوں کا کوئی حق دینے کو تیار نہیں ہے، بلکہ ہمارے حق مارے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج دنیا کی کسی بھی دوسری قوم کے اندر ہماری عزت نہیں ہے۔ کیوں عزت نہیں ہے ہماری؟ ہماری عزت کو خود مسلمانوں نے اپنے ہاتھوں سے مٹی میں ملا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت بخشی ہے، قرآن مجید میں آتا ہے باضابطہ کہ عزت یعنی غلبہ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، مومنین کے لیے۔ رب نے ہمیں عزت دی ہے، مگر وہ عزت جو اللہ نے عطا فرمائی اس دولت کو ہم نے مٹی میں ملا دیا ہے، اس وجہ سے ہمارے پاس عزت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ سرکار ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو آدمی ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں، ایک دوسرے کو جتنا معاف کریں گے اتنی عزت ملے گی۔ اور آج آپ غور کیجئے، مسلم قوم میں سب سے زیادہ بدلہ خور، بدلہ لینے والی کوئی قوم ہے تو یہ آج ہماری قوم میں یہ بات نظر آتی ہے۔ ایک دوسرے سے بدلہ لینا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے، لڑائیاں، چوراہوں پر جھگڑے، راستوں پر جھگڑے، گھروں میں جھگڑے، مسجدوں میں جھگڑے، جہاں دیکھو لڑائی جھگڑوں کی بات ہے۔ ایک دوسرے کی عزت ہی نہیں ہے، معاف کرنے کی عادت ہی نہیں ہے۔ آج کا مسلمان، افسوس کے ساتھ یہ بات کہنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آج کا مسلمان دن میں اگر 200 باتیں کرتا ہے تو اس میں 150 لوگوں کی برائی کرتا ہے۔ 100 باتیں اچھی، 100 میں سے 50 باتیں اچھی کر لیتا ہے 200 میں سے، اور باقی 150 برائیاں کرتا ہے۔ ہم دیکھیں اپنی زندگی میں ایسا ہے نہیں ہے۔ کسی کی تعریف کرنا ہمیں پسند نہیں ہے، کسی کی عزت ہمیں راس نہیں آتی، کسی کی ترقی ہمیں پسند نہیں آتی۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ چال بازیاں ہی کرتے ہیں بس۔ یہ آدمی بہت ترقی کر رہا ہے، اب اسے کیسے نیچا دکھائیں، اس کی ٹانگ کیسے توڑیں،
اس کی عزت کیسی اتارے. منصوبے بنتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف. جب ہم خود ایک دوسرے کو ہم معاف نہیں کرتے، غلطی بھی ہو ایک دوسرے کو معاف نہیں کریں گے اور بدلہ لینا نہیں چھوڑیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے عزت دے گا ہمیں؟ یہی وجہ ہے حاضرین، آج آپ غور کیجئے، سارے مسلمانوں کے حق مارے جا رہے ہیں. حکومتی سطح پر دیکھیے آپ، کتنے سارے جو ہے اسکیمز ہوتے ہیں، حکومت مسلمانوں کو دی ہے، لیکن آپ ایڑیاں گھس لیں گے، چپل گھس جائے گی کچہریوں کو اور آفسوں کو پھرتے پھرتے، مگر آپ کو کوئی اسکیم نہیں ملے گی. اسکیم کا دروازہ کھلا ہے مگر دیا نہیں جا رہا ہے. دنیاوی اعتبار سے میں باتیں کر رہا ہوں. مسلمان کوشش کر رہے ہیں، 8-8 گھنٹے بازاروں میں بیٹھے ہوئے، پھر وہی فقیر کے فقیر ہے، کاروبار بھی کر رہے ہیں مگر شکایت ہے، کچھ نہیں ملا. اس لیے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ عزت کیسے دے گا؟ ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیے. حاضرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن فرشتوں کی طرف سے اعلان کیا جائے گا، رب تعالیٰ فرمائے گا، اے فرشتوں اعلان کرو کہ وہ لوگ علیحدہ ہو جائیں، ساری قوم سے وہ لوگ علیحدہ ہو جائیں جن کو اجر دینا، ثواب دینا اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم فرما لیا ہے. اللہ تعالیٰ پہ کوئی چیز لازم نہیں ہوتی. ہم نماز پڑھیں، عبادت کریں، ثواب دینا اللہ پہ لازم ہے؟ بالکل نہیں ہے. یہ رب کی شان ہے کہ ثواب دیتا ہے، یہ رب کا احسان ہے کہ عبادت قبول کر لیتا ہے، ورنہ اس پہ کوئی چیز لازم نہیں ہے. وہ تو خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، ہم پر سب لازم ہے. سجدہ کرنا لازم، نماز پڑھنا لازم، قرآن پڑھنا لازم، لوگوں کے حق ادا کرنا لازم، یہ سب ہم پر لازم ہے. اللہ پہ کوئی چیز لازم نہیں ہے. لیکن قربان جائیے، خالق کائنات کی رحمت پر رب تعالیٰ اعلان کرواتا ہے فرشتوں کے ذریعے قیامت کے دن کہ وہ لوگ علیحدہ ہو جائیں، الگ آ جائیں جن کو اجر دینا، ثواب دینا اللہ نے اپنے اوپر لازم فرما لیا ہے. تو وہ قوم پوچھے گی فرشتوں سے کہ کون وہ بندے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ ثواب دینا لازم فرما لیا ہے؟ تو اعلان آئے گا، العافون عن الناس، جو لوگوں کو معاف کرتے تھے دنیا میں، وہ بازو آ جائیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنا اجر عطا فرمائے گا، ثواب عطا فرمائے گا، اور اللہ نے لازم کر لیا ہے. تو پتہ چلا اگر بندے کے کسی عمل کی وجہ سے ثواب ملنا لازم ہے، ترقی ملنا لازم ہے، جنت ملنا لازم ہے، تو وہ ہے معاف کرنا. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جب تمام مخلوق کو قیامت کے دن پیدا فرمائے گا تو عرش الہی کے نیچے سے 3 مرتبہ اعلان کر دیا جائے گا. عرش کے نیچے سے آواز آئے گی، 3 مرتبہ اعلان کر دیا جائے گا. اعلان کیا کیا جائے گا؟ یا معاشر الموحدین، اے لوگو جو اللہ کو ایک مانتے تھے دنیا میں، رب کو ایک جانتے ہیں، رب کو ایک مانتے ہیں، اسی کو خالق اور مالک مانتے ہیں، اے وہ لوگو جو موحد ہیں، توحید پرست ہیں، اعلان کیا جائے گا ان اللہ قد عفا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف فرما دیا، فلیعفو بعضکم عن بعض، تم بھی ایک دوسرے کو معاف کر دو. کیوں؟ اس لیے کہ میدان محشر میں جب تک کہ بندوں کا حق جو دنیا میں لوگوں نے مارا تھا، بندہ خود جب تک معاف نہیں کرے گا، بندوں کا حق اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ اللہ اپنا حق معاف فرما دے گا. مان لیجئے کہ کسی نے نماز نہیں پڑھی تھی، اللہ کی شان ہے، چاہے تو معاف کر دے، سزا دے گا. رب نے یہ وعید بتائی ہے، نماز نہ پڑھنے پر، روزہ نہ رکھنے پر سزا تو ملے گی، لیکن اللہ تعالیٰ اگر چاہے، وہ تو قیامت کے دن ہی معلوم ہوگا کہ اللہ چاہتا ہے یا نہیں چاہتا، کس کو معاف کرنا چاہے، کس کو نہیں چاہے، وہ دنیا میں ہم نہیں کہہ سکتے. لیکن اللہ اگر چاہے تو یہ قانون ہے کہ اللہ چاہے تو معاف کر دے، نماز، روزہ، زکوٰۃ سب معاف کر سکتا ہے، اس کا اختیار. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ لازم فرما لیا ہے اپنے اوپر کہ اگر ایک آدمی دوسرے کا حق مارے، اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں فرمائے گا جب تک کہ جس کا حق مارا گیا وہ معاف نہ کرے. مان لیجئے ہم نے کسی سے قرضہ لیا تھا، اس کے بعد نہیں دیے، ٹال مٹول کرتے رہے، سب ختم ہو گیا، اب دیے نہیں، دنیا سے بھی چلے گئے، وہ آدمی جس کو دینا تھا وہ بھی گیا، جو دینے والا ہے وہ بھی چلا گیا. قیامت کے دن کیا معاف ہوگا؟ ہرگز معاف نہیں ہوگا جب تک کہ جس کو قرضہ دیے تھے، جس سے قرضہ لیے تھے، وہ معاف نہ کرے، تب تک معافی ملنے والی نہیں. لیکن جو آدمی قیامت کے دن نیکیوں کا محتاج ہے، وہ کیوں کسی کو معاف کرے گا؟ دنیا میں پیسے معاف نہ کرنے والے لوگ آخرت میں نیکیاں کیسے معاف کریں گے؟ تو اس لیے پہلے ہی سے اعلان کر دیا جائے گا میدان محشر میں کہ اے لوگو
اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا ہے، تم بھی آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر دو۔ تو معاف کرنے کی اتنی بڑی دولت ہے کہ قیامت کے دن بھی بندوں کو ترغیب دی جائے گی۔ یہ بات غور کرنے کی اصل یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم نماز پڑھو، قیامت کے دن یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم زکوٰۃ دو، قیامت کے دن یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم روزہ رکھو، یہ نہیں کہا جائے گا کہ خیرات کرو، یہ کہا جائے گا ایمان والوں سے کہ معاف کرو۔ قیامت کے دن اگر کچھ کہا جائے گا کہ لوگوں کرو، یہ کرو کا حکم نہ کرو کا حکم دنیا میں رہتا ہے، موت کے بعد میں نہ کرو نہ کرو کچھ نہیں ہے، لیکن ایک عمل ایسا ہے کہ میدان محشر میں بھی حکم ہوگا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے فرمائے گا تم ایک دوسرے کو معاف کر دو۔ تو حاضرین کتنی بڑی نیکی ہوگی کہ جس کے کرنے کا حکم قیامت کے دن بھی بندوں کو دیا جا رہا ہے۔ اتنی بڑی نیکی ہم دنیا میں نہ کریں، کتنے افسوس کی بات ہو۔ اسی لیے حاضرین ایک دوسرے پر گزر کرنا سیکھنا چاہیے۔ بھائی اپنے بھائی کو معاف کرے، بہن اپنے بھائی کو معاف کرے، ماں باپ اولاد کو معاف کرے، رشتہ دار رشتہ داروں کو معاف کریں۔ بدلہ لینے کی عادت اور صفت اچھی بات نہیں ہے، غلطیاں لوگوں سے ہوتی ہیں، انہیں درگزر کر دیا جائے۔ بدلہ لینے کی بنیاد اگر ڈالی جائے تو وہ قیامت تک ختم نہیں ہوگی۔ لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی سے تکلیف ہوتی ہے تو اس تکلیف سے بچنے کے لیے دور رہنا یہ بری عادت نہیں ہے، بدلہ لینا بری عادت ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی آدمی کو آگ سے تکلیف ہے تو کیا اسے یہ کہیں گے کہ تم آگ کے قریب جاؤ؟ نہیں کہیں گے۔ آگ سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو دور ہو جاؤ، سردی سے تکلیف ہوتی ہے تو گرم لباس اختیار کرو۔ ایسے ہی اگر ایک آدمی کو دوسرے سے تکلیف ہوتی ہے اور وہ ساتھ رہے گا، اٹھے گا بیٹھے گا اس کے ساتھ، تو دل ناراض ہو جائے گا، وہ بھی کچھ جواب دے گا، لڑائی جھگڑے کی نوبت آئے گی، تو اس سے دور رہنا اچھا ہے، لیکن اس کی برائی کا بدلہ لینا برا ہے۔ بدلہ لینے کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے بندوں کو پسند فرماتا ہے۔